ذرا تصور کریں کیا ہو اگر ہمارا یہ جو انسانی ذہن ہے یہ دراصل ایک انتہائی جدید آپریٹنگ سسٹم ہو۔ اچھا، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جسم اس کا ہارڈ ویئر ہو؟ بالکل، جسم ہارڈ ویئر ہو اور اندر موجود روح اس پورے سیٹ اپ کو چلانے والا ایک ماسٹر کوڈ یا ضابطہ ہو۔ ہم زندگی کو ایک بڑی مشکل سمجھیں ایک پیچیدہ سی ویڈیو گیم کی طرح دیکھتے ہیں، لیکن کیا کبھی ہم نے غور کیا ہے کہ اس گیم کو کھیلنے کے لیے ہمارے پاس جو گائیڈ بک ہے وہ دراصل ایک بے عیب چٹ کوڈ ہے؟ واقعی یہ ایک بہت ہی ذہن کے دریچے کھولنے والا زاویہ ہے۔ ہم تو عموماً زندگی کو بس ایسے ہی بے ترتیب حادثات سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ ہاں نا، بس روزمرہ کا بوجھ اور روٹین۔ صحیح کہا، لیکن اگر ہم انسان کو واقعی ایک مکمل اور نفیس سافٹ ویئر سسٹم کے طور پر دیکھیں تو لاجک یہی کہتی ہے کہ اس کا ایک پرفیکٹ مینول بھی تو ہونا چاہیے نا، ایک ایسا ماسٹر کوڈ جو یہ بتائے کہ جب اچانک یعنی کوئی وائرس آ جائے یا حالات کا دباؤ بڑھے تو بایولوجیکل سسٹم کو کریش ہونے سے کیسے بچانا ہے۔ اور آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم بالکل اسی ماسٹر کوڈ کو ڈی کوڈ کریں گے۔ ہمارے جو ذرائع ہیں نا وہ سورہ یاسین کی دوسری آیت کا ایک بڑا ہی انوکھا اور گہرا تجزیہ پیش کرتے ہیں۔ اسے وہ شناختی مینیفیسٹو کہتے ہیں۔ شناختی مینیفیسٹو، نام سن کر تو لگتا ہے کوئی خشک سی سیاسی یا فلسفیانہ دستاویز ہوگی۔ بالکل، شروع میں مجھے بھی یہی لگا تھا، لیکن یہ اس سے بہت مختلف ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ انسان محض کوئی ساکت چیز نہیں ہے، بلکہ اس کا ذہن الہام کے ذریعے بالکل ویسے ہی اپڈیٹ ہوتا ہے جیسے ہمارے اسمارٹ فونز۔ اور یہی تو اس کی سب سے بڑی خوبصورتی ہے، یہ انسان کو ایک پروسیسنگ یونٹ سمجھتا ہے۔ ذرائع میں کمال کی لائن لکھی ہے کہ سیکھی گئی ہر نئی بات دراصل ایک نیا ٹاسک یا الگورتھم کی بہتری ہے۔ ایک طرح کی سافٹ ویئر اپڈیٹ، صحیح؟ 100%۔ جب ہم ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں تو اپڈیٹ کیا کرتی ہے؟ وہ پچھلے بگز کو ختم کرتی ہے، سسٹم کو تیز کرتی ہے۔ تو جب کوئی اس رہنمائی کو اس زاویے سے دیکھتا ہے تو وہ بس کچھ پڑھ نہیں رہا ہوتا، وہ اپنے اعصابی نظام میں ایک نیا اور بہتر کوڈ انسٹال کر رہا ہوتا ہے۔ ایک منٹ، یہیں پر میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے۔ جب ہم کسی روحانی یا مقدس متن کو سافٹ ویئر یا الگورتھم کہتے ہیں تو کیا اس سے اس کا روحانی تقدس کم نہیں ہو جاتا؟ کیا یہ اسے تھوڑا مشینی نہیں بنا رہا؟ یہ بہت زبردست سوال اٹھایا آپ نے، اور اصل میں ذرائع اسی وہم کو تو دور کرنا چاہتے ہیں۔ تقدس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ کسی چیز کو بس دور سے عقیدت سے دیکھتے رہیں۔ ہاں، بس احترام میں چھونا نہیں ہے۔ بالکل، حقیقی تقدس تو یہ ہے کہ اس رہنمائی کو روزمرہ کے پیچیدہ مسائل حل کرنے کے لیے ایک فعال ٹول کے طور پر استعمال کیا جائے۔ اگر ایک نظام اتنا پرفیکٹ ہے کہ وہ اندر کا خلفشار ختم کر دے تو وہ مشینی نہیں، وہ تو انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ یہ بات تو ہے۔ اسی لیے تو ذرائع نے اس کتابچے کے ابتدائی الفاظ کا اتنا باریک بینی سے جائزہ لیا ہے، جسے وہ کرک مانی یا لفظ بہ لفظ تجزیہ کہتے ہیں۔ تو چلیں پھر اسی کرک مانی کی طرف چلتے ہیں، لائن بائی لائن دیکھتے ہیں۔ ابتدائی الفاظ ہیں والقرآن الحکیم۔ سب سے پہلا لفظ ہے وہ۔ ہم نے تو عموماً اسے بس قسم کھانے والا یا بات کو جوڑنے والا لفظ سمجھا تھا۔ جی ہاں، لیکن ذرائع نے اسے ایک الارم، ایک وارننگ سگنل کہا ہے۔ ایک چھوٹا سا حرف اتنی بڑی وارننگ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، زبان اور نفسیات کا بڑا گہرا ربط ہے۔ جب کوئی انتہائی غیر معمولی بات کرنی ہو جس پر سننے والے کی بقا کا انحصار ہو، تبھی توجہ کے لیے ایسا جھٹکا دینے والا لفظ آتا ہے۔ اسے یوں سمجھیں جیسے ایمرجنسی سائرن۔ جیسے فون پر ایمرجنسی الرٹ کی وہ تیز سی آواز آتی ہے۔ بالکل وہی۔ جب عام میسج آتا ہے تو ہلکی آواز ہوتی ہے، لیکن ایمرجنسی الرٹ کی آواز چبھتی ہے تاکہ آپ سب کچھ چھوڑ کر اسکرین دیکھیں۔ یہ حرف واو بھی بالکل وہی کر رہا ہے۔ یہ اعصابی نظام کو الرٹ کر رہا ہے کہ جاگ جائیں، جو کوڈ اب رن ہونے والا ہے وہ بہت اہم ہے۔ زبردست۔ اور اس الرٹ کے فوراً بعد باری آتی ہے لفظ القرآن کی۔ ذرائع کے مطابق یعنی ایک ایسا متن جس کے ٹکڑے آپس میں پرفیکٹلی جڑے ہوں۔ لیکن یہاں سب سے دلچسپ بحث جو مجھے لگی وہ الحکیمی پر ہے، یعنی حکمت والا۔ جی بالکل۔ ذرائع میں سقراطی طریقہ کار کا ذکر ہے، اور ایک چونکا دینے والا سوال ہے کہ یہاں لفظ مقدس کے بجائے حکیم کیوں استعمال ہوا؟ یہ سقراطی طریقہ کار ذرا آسان الفاظ میں بتائیں۔ تو سقراطی طریقہ کار
یا सोक्रेटिक मेथड बुनियादी तौर पर सवालात पूछने का एक तज्जियाती तरीका है। ये प्याज के छिलके उतारने जैसा है। चीजों को वैसे ही नहीं मान लेना जैसे वो नजर आती हैं, बल्कि मुसलसल क्यों और कैसे पूछना है। अच्छा, ताकि हम मरवजा रवैयों पर सवाल उठाएं। बिल्कुल। जब इंसान किसी चीज को सिर्फ मुकद्दस मान लेता है ना, तो इंसानी नफ्सियात फौरन एक दिफाई खोल बना लेती है। हम उसके गिल्द एहतराम का एक हाला बना देते हैं हाँ, उस पर खूबसूरत गिलाफ चढ़ाया और ऊंची अलमारी पर सजा दिया। लाशऊर में ये डर बैठ जाता है कि दुनियावी कामों में इस्तेमाल किया तो कहीं बेहुरमती ना हो जाए। ये तो बिल्कुल वो सुपर कंप्यूटर वाली बात हो गई। मैं इसका मुवाजना सुपर कंप्यूटर से करूंगा। मतलब फर्ज करें किसी ने दसियों हजार डॉलर का दुनिया का सबसे ताकतवर सुपर कंप्यूटर खरीदा। सही। अब वो जानता है कि ये मुश्किल तरीन मसाइल सेकंडों में हल कर सकता है, लेकिन वो करता क्या है? वो उसे ड्राइंग रूम में एक शीशे के शोकेस में सजा देता है। कोई कीबोर्ड नहीं छूता कि निशान ना पड़ जाएं। अरे वाह, ये तो बहुत बरमहल मिसाल है। अब वो मुकद्दस तो बन गया, सब तारीफ कर रहे हैं, लेकिन क्या वो अपना काम कर रहा है जिसके लिए वो बना था? बिल्कुल नहीं। और यही वो असल फर्क है मुकद्दस और हकीम में। हकीम होने का मतलब है कि वो चीज महज शोकेस के लिए नहीं है, वो आपकी वर्किंग डेस्क पर होनी चाहिए ताकि रोजमर्रा के मसले हल करे। बिल्कुल। हकीम का मतलब है जिसका हर पुर्जा, हर लफ्ज अपनी जगह पर फिट हो। इसमें कोई खला नहीं, कोई बेमानी बात नहीं। ये एक ऐसा टूल है जो इस्तेमाल होने के लिए बेताब है। तो इसका मतलब है हम इस सुपर कंप्यूटर को अलमारी से उतार कर अपनी मेज पर ला रहे हैं। हमारे ज़राए में इसे आज के दौर से जोड़ने के लिए एक बेऐब स्मार्टफोन ऐप का इस्तारा भी दिया गया है। पर मुझे थोड़ी सी उलझन है। कैसी उलझन? मतलब एक पुराना, सदियों पुराना मतन आज के दौर की जदीद ऐप के तौर पर कैसे काम कर सकता है? आज के दौर के मसाइल तो बिल्कुल मुख्तलिफ है ना। ये कन्फ्यूजन बिल्कुल फितरी है, लेकिन इसकी वजह को समझें। देखें, मसाइल की ज़ाहिरी शक्ल बदली है, पर इंसान के अंदर का हार्डवेयर, यानी उसकी नफ्सियात, खौफ, लालच, वो तो हजारों साल पहले वाले ही है ना। ये बात तो ठीक है। तो हकीम होने का मतलब बिल्कुल एक ऐसी फेवरेट ऐप की तरह है जो इतनी परफेक्ट कोड की गई हो कि वो कभी हैंग नहीं होती, जीरो एरर। जब दिमाग में परेशानियों का तूफान हो, जैसे कॉग्निटिव ओवरलोड कहते हैं, तो ये ऐप कंफ्यूजन के वायरस साफ करती है। मतलब वो आसाबी निज़ाम को जो शायद फाइट और फ्लाइट मोड में चला गया हो, उसे पुरसुकून करती है। जी हाँ, और फजूल की प्रोसेसिंग बंद करके असल टास्क पर फोकस करवाती है। वाकई सोचने की बात है। हम फोन की ऐप्स को तो रोज अपडेट करते हैं, स्लो हो जाए तो डिबगिंग करते हैं, कैशे क्लियर करते हैं, लेकिन जब जिंदगी के सिस्टम में एरर आता है तो हम असल मैनुअल की तरफ जाने के बजाय बस मायूस हो जाते हैं। और यहीं पर जिंदगी की डीबगिंग का तस्वुर आता है। ग्रेड्स गिरना, दोस्तों से झगड़ा, नींद ना आना, ये सब क्या है? ये बायोलॉजिकल सिस्टम के क्रैश होने की अलामात हैं। यानी इंसान उस हकीम मैनुअल से बाहर निकल गया है। बिल्कुल, उसने गलत कोड रन कर दिया है। तो मायूस होने के बजाय देखना चाहिए कि उसे डीबग कैसे किया जाए। अच्छा, चलें, हमने मान लिया कि ये एक परफेक्ट ऐप है और इसमें जिंदगी को डीबग करने की सलाहियत है। पर एक आम इंसान के लिए सवाल तो ये है कि इसे रन कैसे किया जाए, इसे अपने हार्डवेयर पर लागू कैसे करें। इसके लिए ज़राए ने बड़े ठोस इकदामात बताए हैं। आप कोई नया और भारी सॉफ्टवेयर तब तक इंस्टॉल नहीं कर सकते जब तक डिवाइस में जगह ना हो। यानी पहले हार्ड ड्राइव से फालतू फाइलें निकालनी होंगी। जी, अपने इर्द गिर्द बिखरी चीजें समेटना, कमरा साफ करना, घंटों की बेमकसद इंटरनेट स्क्रॉलिंग छोड़ना, ये कोई मामूली बातें नहीं है। ये दिमाग की रैम को फ्री करने के आसाबी तरीके हैं। जब तक खल्फशार है, ऑपरेटिंग सिस्टम रन नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। और रैम फ्री करने के लिए ही ज़राए में एक एटॉमिक आदत यानी एटॉमिक हैबिट का जिक्र है। हम दिन में सैकड़ों बार फोन अनलॉक करते हैं। आदत यह है कि अनलॉक करने से पहले महज 3 सेकंड रुककर सोचें, क्या ये काम करने का कोई फायदेमंद मकसद है? बज़ाहिर मामूली लगता है, पर ये 3 सेकंड काम कैसे करते हैं? ये 3 सेकंड दिमाग में सर्किट ब्रेकर का काम करते हैं। हमारा दिमाग ऑटो पायलट पर होता है ना, तो शऊरी तौर पर रुकना इंसान को वापस ड्राइविंग सीट पर ले आता है। और एक और कमाल की बात ज़राए में बताई गई है, याददाश्त को मजबूत करने के तबई हरबे। ओह, वो फिजिकल एंकर्स वाला हिस्सा
جس میں لیگو بلاکس کی مثال تھی؟ جی بالکل، دماغ محض خیالات سے زیادہ جسمانی حرکات کو یاد رکھتا ہے، نیورو پلاسٹیسٹی کے ذریعے۔ ہاں، ماہرین نے کہا کہ جب آپ والقرآنی سوچیں تو ہاتھوں کو کتاب کی طرح کھولیں اور الحکیمی پر ہاتھوں کو 2 لیگو بلاکس کی طرح جوڑیں۔ وہ لیگو کی مثال مجھے بڑی زبردست لگی۔ جب 2 بلاکس جڑتے ہیں تو وہ جو ایک خاص کلک کی آواز آتی ہے نا، وہ بتاتی ہے کہ پرفیکٹ فٹ ہے، اس میں کوئی خلا نہیں ہوتا۔ اور وہ جو جسمانی احساس ہوتا ہے، وہ دماغ کو سگنل بھیجتا ہے کہ جو کوڈ میں رن کر رہا ہوں وہ بھی بالکل اسی طرح پرفیکٹ ہے۔ پریشانی میں فلسفہ یاد نہیں رہتا، پر یہ حرکت فوراً سسٹم کو یاد دلاتی ہے اور پرسکون کر دیتی ہے۔ زبردست۔ تو ہم نے اندرونی وائرس تو صاف کر لیے، لیکن انسان کوئی خلا میں تو نہیں رہتا، باہر نکلتا ہے، معاشرے کے دباؤ کا سامنا کرتا ہے۔ ہم اس بحث کے کلائمیکس پر پہنچ چکے ہیں جہاں ہم ہارورڈ اور آکسفورڈ میتھڈز کی بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم ان انتہائی شاندار تجزیاتی طریقوں کی گہرائی میں اتریں، ایک چھوٹی سی یاد دہانی۔ اگر اس طرح کے گہرے جائزے آپ کے آپریٹنگ سسٹم کی سوچ کو اپ گریڈ کر رہے ہیں تو اس پلیٹ فارم کو سبسکرائب اور فالو کرنا نہ بھولیں تاکہ یہ سلسلہ بغیر کسی رکاوٹ کے چلتا رہے۔ اب واپس چلتے ہیں، یہ ہارورڈ میتھڈ کیا چیز ہے؟ ہارورڈ میتھڈ دراصل بزنس اور لا سکولز میں پڑھانے کا کیس سٹڈی طریقہ ہے۔ اس میں صرف تھیوری نہیں ہوتی، طالب علم کو ایک مشکل صورتحال کے بیچ کھڑا کر کے دباؤ میں فیصلہ کرنا سکھایا جاتا ہے۔ اچھا، پریکٹیکل اپروچ۔ جی، فرض کریں اسکول یا دفتر میں کوئی غلط ٹرینڈ چل رہا ہے، کسی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، وہاں ہجوم کا دباؤ اتنا شدید ہوتا ہے کہ اچھے بھلے انسان کا سسٹم کریش کر جاتا ہے۔ تو جس کے پاس یہ حکیم گائیڈ ہے وہ اس دباؤ کا مقابلہ کیسے کرتا ہے؟ اس کا جواب اس انسان کے نفسیاتی میکانزم میں ہے۔ جب کسی کو پختہ یقین ہو کہ اس کی رہنمائی میں کوئی خامی نہیں تو وہ ہجوم سے توثیق نہیں مانگتا۔ مطلب بیرونی آوازیں اسے متاثر نہیں کرتی؟ بالکل نہیں، اس کا اندرونی آپریٹنگ سسٹم اسے الرٹ کر دیتا ہے کہ یہ وقتی ٹرینڈ ماسٹر کوڈ کے خلاف ہے۔ وہ تنہا کھڑا ہو سکتا ہے کیونکہ اسے لاشعوری اعتماد ہے کہ یہ پرفیکٹ مینول مجھے غلط راستے پر نہیں لے جا سکتا۔ یہ تو ہو گیا بیرونی دباؤ کا حل، لیکن اندرونی خوف کا کیا؟ اور یہیں سے باری آتی ہے آکسفورڈ میتھڈ کی۔ یہ ہارورڈ والے طریقے سے کیسے مختلف ہے؟ آکسفورڈ میتھڈ قدیم ٹیوٹوریل سسٹم ہے، ایک استاد اور ایک طالب علم آمنے سامنے۔ یہ مکمل طور پر ذاتی احتساب اور اندرونی بے یقینی ختم کرنے کے بارے میں ہے۔ ذرا سوچیں، مستقبل کے بارے میں سب سے بڑا وائرس کیا ہے؟ نامعلوم کا خوف۔ ہاں، خوف تو مفلوج کر دیتا ہے۔ تو کیا یہ یقین واقعی خوف ختم کر سکتا ہے؟ کیسے؟ تصور کریں آپ اندھیرے راستے پر گاڑی چلا رہے ہیں۔ اگر آپ کو معلوم ہو کہ آپ کی گاڑی کا نیویگیشن سسٹم دنیا کا سب سے پرفیکٹ اور حکیم سسٹم ہے جو کبھی فیل نہیں ہوا، تو کیا آپ ڈریں گے؟ بالکل نہیں۔ آکسفورڈ میتھڈ اسی اندرونی یقین کو بیدار کرتا ہے۔ جب معلوم ہو کہ رہبر غلطی نہیں کرتا تو روزمرہ پریشانیوں کا زاویہ ہی بدل جاتا ہے۔ ڈر کی جگہ ٹھوس اعتماد آ جاتا ہے۔ وقتی حالات خراب بھی لگیں پر انسان جذباتی طور پر مستحکم رہتا ہے۔ مطلب اس کا بایولوجیکل ہارڈ ویئر ایک پرفیکٹ سافٹ ویئر کے مکمل کنٹرول میں آ جاتا ہے۔ 100% درست۔ تو اگر ہم اس ساری پردار گفتگو کو سمیٹیں تو نتیجہ بڑا چونکا دینے والا ہے۔ یہ رہنمائی کا ذریعہ، جسے ہم قرآن حکیم کہتے ہیں، یہ محض دیوار پر لٹکانے والی کوئی آرائشی چیز نہیں ہے، نہ ہی یہ کوئی ایسا مجسمہ ہے جسے دور سے دیکھ کر عقیدت کا اظہار کیا جائے۔ بالکل، فراہم کردہ ذرائع کے مطابق یہ ذہن، جسم اور روح کو ایک ساتھ ہم آہنگ کرنے والا ایک انتہائی فعال اور نقص سے پاک آپریٹنگ سسٹم ہے۔ زندگی کی الجھنوں کو سلجھانے کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہ سب جاننے اور زندگی کو اس بالکل نئے، مشینی مگر انتہائی بامقصد زاویے سے سمجھنے کے بعد اب وقت ہے غور و فکر کا۔ ایک سوال ہے جو شاید ہر ذہن کو سوچنے پر مجبور کر دے گا۔ اگر ایک لمحے کے لیے واقعی یہ فرض کر لیا جائے کہ انسان کی زندگی مکمل طور پر ایک سافٹ ویئر پروگرام کی طرح ہے، تو اس حکیم اصول کو اپناتے ہوئے آج کے دن وہ کون سے مخصوص بگز، فضول عادات یا غیر ضروری کوڈز ہیں جنہیں ہم اپنی زندگی کے سسٹم سے ہمیشہ کے لیے ڈیلیٹ کر سکتے ہیں تاکہ ہمارا وجود اپنی بہترین صلاحیت پر رن کر سکے؟ ذرا سوچئے گا اس پر۔ ہم کمنٹس میں آپ کے جوابات کا انتظار کریں گے۔